یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ وما هم بمؤمنین، در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم صرف 3 باتیں پڑھیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں، اور نفاق کی منافقت کی کتنی قسمیں ہیں، اور نفاق کی تاریخ کیا ہے، کب منافقت کی ابتدا ہوئی۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور ہو، باطن اور ہو۔ باطن جھوٹ، ظاہر سچ، آنا اور جانا اور، یہاں اور وہاں اور، وہ شخص منافق ہوتا ہے۔ منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافقت اعتقادی اور ایک منافقت عملی۔ عملی منافق فاسق ہوتا ہے، بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، مگر کافر نہیں ہوتا۔ اور جو اعتقادی منافق ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے۔ عملی منافق کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ اور وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتلائیں، 3 تو یہی ہیں، 4تھی نشانی یہ کہ جب کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے تو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق، اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر تو بالکل منافقت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل منافقت نہیں تھی۔ غزوہ بدر کے بعد منافقت جو ہے یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ مکہ میں تو اس کے برعکس تھا۔ مکہ میں جو لوگ اندر سے مسلمان تھے، بظاہر وہ کفار کے ساتھ مل کے رہتے تھے، کیونکہ مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس قوت نہیں تھی۔ لوگ وہ تھے جو ایمان تو قبول کر چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، مگر اظہار کھل کے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بڑے قبیلے تھے یہاں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو اوس اور خزرج میں سے بہت سے لوگوں نے، وہ جو مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی مدد کی اور انصار بن گئے، وہ اسلام لے آئے۔ اب یہ 2 قبیلے ٹوٹ گئے۔ پہلے تو پکے تھے، جب آپ علیہ السلام آئے تو دونوں قبیلے ٹوٹ گئے۔ دونوں قبیلوں میں سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے اور بہت سے لوگ وہ کفر پہ رہے۔ مدینہ منورہ کے اندر 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے بھی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے جو بنو قینقاع تھا، اس کا خزرج، وہ جو پہلے 2 قبیلے بیان کیے، بڑے قبیلے تھے، ان کی پاور تھی، ان کی چلتی تھی۔ تو بنو قینقاع اور خزرج، ان کی آپس میں صلح تھی، معاہدہ تھا، دوستی تھی، ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، یہ ملے ہوئے تھے اوس قبیلے کے ساتھ، یہ 3 اور وہ 2 قبیلے۔ تو یوں ان کا نظام چلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 2 بڑے قبیلے آپس میں ٹوٹ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر کے کافر رہے۔ غزوہ بدر میں
جب کفار کو سخت ترین عبرتناک شکست ہوئی، اسلام کا سکہ جم گیا، مسلمان مضبوط ہو گئے اور کافر مغلوب ہو گئے، تو اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، یہ جو یہودی تھے، کیوں نہ ہو کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی ایسا ہتھیار استعمال کریں کہ اس میں ہم 100% کامیاب رہیں۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی، اس کا تعلق اوس قبیلے سے تھا، یہ کھڑا ہو گیا، چونکہ یہ ایسا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے سب قبیلوں کا اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم اپنے مدینے کا بادشاہ اس کو بنائیں گے، بس اعلان ہونے ہی والا تھا اس کی سرداری کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس کی سرداری ٹوٹ گئی، جب قبیلے ٹوٹ گئے تو یہ بیچارہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک تو تھا کافر اور دوسرا اس کی سرداری چودراہٹ اس کی ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ بہت بڑے عہدے پہ ہو، اچانک اس کو گرا دیا جائے اس پہ کیا گزرتی ہے، یہ آپ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس نے منافقت کا لبادہ ہوا، یہ پہلا شخص تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اندر سے کافر، اور چونکہ بڑا تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، اس کے پاس پارٹی بھی تھی، جو اس کے ساتھ پکے لوگ تھے انہیں بھی اس نے تیار کیا اور مدینہ کے اندر پھیل گئے، مسلمانوں کے اندر رہنے لگا۔ نہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ اندر سے بے ایمان ہے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شخص اندر سے بے ایمان ہے۔ یوں اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا اور سب سے زیادہ اسلام کو اسی شخص نے نقصان پہنچایا ہے۔